اللہ رب العزت کی لاریب کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں میرا پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل۔ کل محبوب فرما دیں کہ جاء الحق، حق نے ظاہر ہونا ہے، وزهق الباطل، اور باطل نے مٹ جانا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل بتا میری تصدیق کون کرے گا، معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ کیونکہ پہلے لوگ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی نہیں مانتے تھے، توجہ سے، نبی بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو، اور آپ آخری نبی نہیں ہو، آپ کے پاس معجزات نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ کتاب آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، تم کہتے ہو کہ رب نازل فرما رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ کافر ساری باتیں جو ہے نا، یہ بنا کر آپس میں بیٹھ کر یہ گفتگویں کر کے یہ سارا ایک مکالمہ تیار کرتے تھے۔ لیکن سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل میں یہ بات اپنی امت کو بتاؤں گا اور اپنے لوگوں کو بتاؤں گا، یہ بات کافروں کے کان تک بھی جائے گی، وہ بھی سنیں گے، پھر وہ اس پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ جبریل کوئی ایسا ہے کہ جو میری بات کی تصدیق کرے گا کہ میں نے معراج کی ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے، نمازیں لے کے آیا ہوں، اپنی امت کو بخشوا کے آیا ہوں؟ جی کوئی ہے ایسا کوئی میری تصدیق کرنے والا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، حضور جسے نوازنا چاہتے ہیں کتنا نوازتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے، کتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن صرف بات ایک ہی ہے، رسول اللہ کے ہو جاؤ۔ جب رسول اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ بھی تمہیں اتنے عزتیں عطا فرما دے گا، اور اس کے فرشتے بھی حیا کریں گے۔ سنو، جبریل سے پوچھا گیا، فرشتوں کا امام ہے جبریل، اس سے پوچھا گیا بتاؤ کہ میری تصدیق کون کرے گا معراج کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سننا، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی آپ کی تصدیق کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کی تصدیق کرے یا نہ کرے، ایک شخص ایسا ہے جو ہے ہی صدیق ہے، جو ہے ہی صدیق، سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا، جس کا لقب ہی یہی ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے۔ حضور وہ آپ کی تصدیق کرے گا جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، وہ آپ کی تصدیق کریں گے جن کا نام ہی ابو بکر صدیق۔ صدیق کا معنی ہی جناب سچا ہے اور تصدیق کرنے والا۔ اور جب جبریل نے یہ بات کہی، اس دن سے ابو بکر صدیق کو لوگ صدیق کہنا شروع ہو گئے۔ یہ اللہ نے مرتبہ عطا فرمانا تھا، مقام دینا تھا، لیکن حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو حضور نے یہ بات کہی، جی جناب والا میں نے معراج کی ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے، اور جناب والا انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی۔ یہ بات نا چلتی چلتی ابو جہل کے پاس گئی، اور اس کے چیلے مچیلے جتنے بھی ہیں اس کے پاس یہ بات گئی نا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو سوچنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کا چھوٹا سا حصہ، اور رات کے چھوٹے سے حصے میں آسمانوں کی سیر بھی ہو گئی، نبیوں سے ملاقاتیں بھی ہو گئی، اور جناب والا اتنا کچھ ہو گیا، یہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ ابو جہل نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ وہ مانے یہ نہ مانے، جس نے ماننا تھا وہ جبریل نے پہلے ہی بتا دیا ہے جی، وہ جبریل نے پہلے ہی بتا دیا کہ صدیق مانے گا، صدیق تصدیق کرے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن سننا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات آپ نے کہی نا، تو ابو جہل کے کانوں میں یہ بات گئی، تو ابو جہل نے سوچا کیا؟ ابو جہل نے یہ سوچا یار آؤ اس کے پاس چلتے ہیں کہ جس کو نبی کی بات پتہ ہوتی ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، کیونکہ وہ یار ہیں حضور کے، ہیں جی، انہیں پتہ ہوگی، جاؤ آؤ ان سے پوچھتے ہیں جا کے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق کو یہ بات نہیں پتہ تھی، حضور نے نہیں بتائی تھی، ابھی تک ابو بکر صدیق کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ لیکن سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بغض لے کر نا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ابو بکر صدیق کو بھی ورگلاؤں، اور جناب والا حضور کا کوئی کلمہ نہ پڑھے، حضور کے نزدیک کوئی نہ جائے۔ لیکن رب نے فرمایا کل جال حق، حق نے ظاہر ہونا ہے،
باطل نے مٹنا ہے. ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل مٹنے والا ہے. لیکن سنتے جانا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل گیا اور کہا ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ آپ کا نبی دعویٰ کر رہا ہے, میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے اور میں نے جناب والا رب کا دیدار کیا ہے, انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں 5 نمازیں لے کے آیا ہوں اور اللہ نے میری امت کو بخشا ہے. صدیق یہ سوچو کہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے رات کے چھوٹے سے حصے میں؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ابو بکر کہتے ہیں آنے والے یہ بتا تو نے میرے نبی کی زبان سے سنا ہے؟ تو نے میرے نبی کی زبان سے سنا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میں نے سنا ہے. ابو جہل کو کہنے لگے ابو بکر صدیق کیا سنا ہے مجھے بتا. ابو جہل کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ اس نبی نے آسمانوں کی سیر کی ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں میرے نبی نے سچ کہا ہے. اور کیا سنا تو نے؟ ابو جہل کہنے لگے میں سنا کہ انبیاء نال ملاقاتوں یا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں تصدیق کرنا کہ میرا نبی سچ کہہ رہا ہے. اور کی سنے ہی میں سنیا جی اللہ دا دیدار کر کے آئے. فرمایا صدیق اس چیز دی بھی تصدیق کر دے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا دیدار کر کے آئے. ابو بکر صدیق نو پہلے خبر نہیں سی. ابو جہل پوچھن لگا کہ ابو بکر تو کی میں تصدیق کر سکنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سن جس نبی دا میں کلمہ پڑھے ہے اور جدے منہ وچوں رب بول دا ہے او کدے بھی جھوٹ نہیں بول سکدا. جدو بولے گا او سچ ہی بولے گا. جدو بولے گا او سچ. میرے نبی نے سچ فرمایا ہے. اور ابو بکر ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ رات دے چھوٹے حصے جو نبی گیا بھی ہے آیا بھی ہے اور انبیاء نال ملاقاتاں بھی کیتیاں. فرمایا تینوں پتہ نہیں جڑا فرشتیاں دا امام جبریل اگر آسمان تو زمین تے آ سکدا ہے تو میرا نبی زمین تو آسمان تے نہیں جا سکدا؟ فرمایا آسمان تے نہیں جا سکدا. فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں ہے اساں اس نبی دا کلمہ پڑھیا تینوں ساڈا نبی نظر ہی نہیں آندا. جنہوں نظر آ رہا تو جبریل نے پہلے ہی دس دیتا ہے کہ سونے دنیا تے جاؤ تھلے زمین تے جا کے تانوں فکر کرن دی لوڑ نہیں. کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے, کوئی منے یا نہ منے, او منے گا جدا لقب ہی صدیق ہے. نہیں جی او منے گا جدا لقب ہی صدیق ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے صدیق اکبر سب تو پہلے او صحابین جنہاں حضور دا کلمہ پڑھیا ہے. سب تو پہلے حضور دے او غلامن جنہاں حضور دا دامن پکڑے ہے. سب تو پہلے حضور دے او غلامن کہ جنہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال کھڑا ہو کے آکھیا کافرو اگر میرے نبی وال میلی اکھ کر کے ویگی میں تھوڑا سر تاں تو جدا کر دیاں گا. اور صدیق اس نبی دے نال ہے اور مرن گا بھی اس نبی دا ہو کے جیاں گا بھی اس نبی دا ہو کے. ٹھیک ہے آپ نے اس طرح دا جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال عہد کر لیا. سونیا میں تیرا ہاں سونیا میں تیرا تو میرا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنا پیار کیتا. میں ذرا کیوں گل تانوں سنا دا جاواں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تشریف لے آئے نا تے پھر انہیں گل چلدی چلدی کافراں تک بھی گئی ہے جی. تے جناب والا انہاں لوگاں تک بھی جانی سی کہ جڑے کہندے سن جی اساں اس نبی نو مندے نہیں ہیں جی, انہاں تک بھی یہ گل جانی سی. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب نے ظاہر کر دیتا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. محبوب دس دو انہاں لوگاں نو کہ انی رسول اللہ, میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. میں اللہ کی طرف سے بولے نہیں ہوں, اللہ کی طرف سے بولو, اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. ہوں جدی عقل تے پردہ پہ گیا اس دا علاج ہاں جی او دا علاج کوئی نہیں. ہوں جدی عقل ہی بند ہو گئی ہے, جدی عقل ہی ٹھپ ہو گئی ہے, ہوں اودے کول اودا ساڈا علاج ساڈے کول تے نہیں نا, وہ جائے کسی اور جگہ علاج کروائے. اوہی دور سی جس دور دے وچ ابو جہل بھی ہویا, اوہی دور سی جس دور وچ ابو بکر صدیق بھی ہوئے. لیکن ابو جہل نو کلمہ نصیب نہ ہویا ہیں جی. ابو بکر صدیق بھی حضور نو ویکھدے سن, ابو جہل بھی ویکھدا سی. ابو جہل دا ویکھنا ہور سی, ابو بکر صدیق دا ویکھنا ہور سی ہیں جی. ابو جہل نو حضور نظر ہی نہیں سناندے تے ابو بکر نو نظر آ جاندے سن ہیں جی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات او ذات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نو چاہندے دینا کہ اے میرا غلام بنے, جڑا حضور دی بارگاہ چ قبول ہو جاندا ہے پھر وہ رب دی بارگاہ چ بھی قبول ہو جاندا ہے. اے نہیں کسی کو مال زیادہ ہے, کوئی مکے دا سردار ہے, کوئی ہے, کوئی ہے, جڑا جتھے بھی ہے اتنے لگا رہے, اس دی بارگاہ چ او قبول ہوندا ہے کہ حبشی غلام ہوے ہیں جی. سننا حبشی غلام ہے
موٹے موٹے ہونٹ نے، کوئی خریدن والا بھی نہیں، مل بھی نہیں، لیکن مل اتنا لا دیتا ابو بکر صدیق نے۔ ابو بکر آکھیا میں نہیں خرید رہا، اور جس نبی میں نو بیچ رہا او خرید رہا ہے جی۔ بلال تے ہوئے او دی بارگاہ چٹے منہ والا قبول ہوئے یا نہ ہوئے بات دی گل ہے، دل صاف ہوئے تے او نبی قبول کر لیندا ہے۔ دل صاف ہونا چاہیے، وہ نبی قبول کر لینا ہے، لیکن دل اتنا صاف رکھو جتنا ابو بکر صدیق رکھیا، جتنا بلال حبشی رکھیا، اتنا دل صاف رکھو، اتنا دل صاف ہونا چاہیے کہ جس ویلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر وچ آون تو فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور دسو اس نبی دے بارے چ کی کہنا ہے، کوئی جاننا ہے اس نبی نو؟ تو بولے بندہ بولے یا نہ بولے، حضور بول کے کہن فرشتے او چھڑ دیو اے تے میرا غلام ہے جی، چھڑ دیو اے تے میرا غلام ہے۔ جدو حضور نے کہہ دیتا میرا غلام ہے تے بیڑا، بولو بیڑا بڑا سوکھا جا سودا کر لو کہ حضور دے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ حشر جانے تے حضور جانن، قبر جانے تے حضور جانن، صرف حضور دے ہو جاؤ، حضور نال محبت کر لو۔